ایُّ الذنب اعظم عند اللہ. سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اس کائنات میں گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے. وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ. ہاں مگر جو اس کے علاوہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ ہو، اللہ چاہے تو جس کو چاہے، اور اس کے علاوہ گناہ کو اللہ چاہے
معاف کر سکتا ہے. لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا رہا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. وہ جنت سے بہت دور ہے، وہ ہدایت سے بہت دور ہے، وہ ایمان سے بہت دور ہے. وہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام ہی انسانیت کو اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں، اس کائنات میں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کے علاوہ چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے توحید کی اہمیت اور فضیلت کی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی. مناسب معلوم ہوا کہ شرک کی حقیقت، کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھ دی جائے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے شرک سے بات کرنے سے پہلے، شرک کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ ذہن نشی کر لیں کہ شرک کہتے کس کو ہے. شرک کے موٹے انداز میں تعریف ہماری اور آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خالق، مالک، رازق، مدبر امور تصور کرنا، یا اللہ کی عبادات میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. میرے محترم بھائیو، شرک اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. دلیل کے طور پر کچھ آیتیں اور حدیث دیکھیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحت جو اپنے بچوں کو کیے ہیں وہ نقل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان حکیم اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. کس کی نصیحت کر رہے ہیں؟ دنیا کی نصیحت نہیں کہ دولت ملنی ہے، مال ملنی ہے. نصیحت اس بات کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں. یا بنیا سے معلوم ہوتا ہے بڑے محبت کے انداز سے بول رہے ہیں. اے میرے بچوں، زندگی میں شرک نہیں کرنا، زندگی میں شرک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک بڑا ہی بھاری گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ واقعی شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر. الا انبئکم، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، بڑے بڑے گناہ آپ جدید بتائیے آپ تاکہ ہم اس سے بچیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین. اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا. اکبر الکبائر کس بولتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ، شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کو جوڑا گیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری ہی کی روایت میں، دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الذنب اعظم عند اللہ. سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم گناہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اس کائنات میں گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلق. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ چھوٹا سا واقعہ ذہن نشی کریں، جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، اس کو معلوم ہوگا کتاب التوحید بہت مشہور کتاب ہے، اس کی مصنف ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ وہ اس کے بارے میں آتا ہے شیخ کے بارے میں کہ وہ طلبہ کو کتاب التوحید پڑھا رہے تھے، بڑے توجہ سنیے، پوری کتاب التوحید ختم ہو گئی۔ کتاب التوحید ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ طلبہ شیخ محترم سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیخ جو ہے بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں، افسردہ ہیں۔ طلبہ نے پوچھا شیخ کیا بات ہے کہ آپ بڑے غمزدہ ہیں، بڑے غمگین ہیں؟ کہا کہ پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا ہے، فلاں شخص نے غیر اللہ کے نام پر، اللہ کا نام نہیں، غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا ہے۔ کہا کہ شیخ محترم ذرا پتہ کیجئے کہ وہ کون بدبخت آدمی ہے، وہ کون انسان ہے، ذرا پتہ کیجئے کہ واقعی اس نے ایسا کیا کیا؟ کہا کہ میں نے پتہ کرنے کے لیے آدمی بھیج دیا ہے کہ یہ میٹر صحیح ہے غلط ہے۔ دوسرے دن طلبہ پھر شیخ سے ملاقات کرتے ہیں کہ شیخ کیا پتہ لگائے کیا کس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا، کس نے کیا؟ کہا کہ جو بات معلوم ہوئی تھی وہ بات ایسی ہے کہ اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے یہ بات سننی تھی طلبہ بڑے جوش میں آ گئے، کہا کہ ان کو تو مار دینا چاہیے، ان کی تو بوٹی بوٹی کر دینا چاہیے، ماں کے ساتھ زنا کر رہا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اس کو تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ادھر شیخ کو بہت غصہ آیا، کہا کہ تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، پہلی دفعہ کل تمہارے سامنے یہ بات رکھ دی گئی تھی، معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں شخص نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا، تمہیں تو غصہ نہیں آیا اتنا، لیکن جب ماں کے ساتھ زنا کی بات آئی تم بہت غصے میں آ گئے۔ اس کا مطلب تمہارے ذہن میں ابھی تک جو کتاب توحید پڑھی ہے تم کو یہ تمہارے نزدیک زنا اہم ہے، شرک اہم نہیں ہے۔ پھر سے کتاب توحید پڑھو، پھر سے کتاب توحید پڑھو، توحید کو سمجھو، شرک کی حقیقت سمجھو۔ تم گویا معلوم ہوا زنا سے بھی بدتر ماں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے کہیں زیادہ، کہیں لاکھوں اربوں خربوں زیادہ گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، سارے نیک اعمال۔ آپ زندگی بھر عبادت کرو، زندگی بھر نمازیں، روزہ، اور آپ مرنے سے پہلے شرک کر کے بیٹھ جاؤ، شرک پر آپ کی وفات ہو گئی، فلاں کے نام پر چادر چڑھا دو، آپ فلاں کے نام پر نظر و نیاز، شرک پائے گئی شیئن کچھ بھی، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن حدیث پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں، مائیں بہنیں سے گزارش ہے بڑے توجہ سنیں، آپ لوگ سے گزارش ہے بڑے توجہ سے آپ سماعت کریں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 80 پہ 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی ایک مقدس جماعت کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت ہارون، موسیٰ، حضرت زکریا، عیسیٰ، الغرض علیہ السلام 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے؟ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم لوگ بھی، اگر ان لوگوں سے بھی شرک پایا جاتا تو ان کے سارے اعمال، سارے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 65 میں 65 میں اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تمام کی طرف اس بات کی وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اگر آپ نے یا تم نے شرک کی تو تمہارے عمل برباد ہو جاتے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اللہ اکبر. کس سے؟ نبیوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام، ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے امام ہیں، 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان نبیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں بھی شرک پائی جاتی تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، بلکہ آٹومیٹکلی تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے. جس ذات کی، جس نبیوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجے اس وجہ سے کہ توحید کو عام کرے، شرک کا خاتمہ ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، جس کی زندگی موت سب توحید توحید توحید، ان سے مخاطب ہو کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائے. آپ ذرا سوچئے میرے اور آپ کا کیا حال ہے. میرے آپ کا، میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں کہ میں اور آپ شرک کے سلسلے میں بے خوف اور نڈر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. میرے محترم بھائیو، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو آدمی حالت شرک میں جس کی وفات ہو گئی اس کے لیے کوئی چانس نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو گئی، جنت بالکل حرام کر دی گئی، اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں سورہ المائدہ آیت نمبر 70 پہ 2 میں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. یقیناً بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور قیامت کے دن ظالموں کا، گنہگاروں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 50 کے اندر فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں جب روز قیامت لوگ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں، جنتی اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوگا اللہ کی نعمتوں میں، اور اسی طریقے سے شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہروں میں ہوگا، نعمتوں میں جی رہا ہوگا. ادھر جہنمی عذاب میں، آگ کے عذاب میں، انگار کے عذاب میں ہوگا، اور پیپ طرح طرح کی عذاب ہوں گے ان پر، آگ کی جوتیاں پہنا جائے گی، الغرض عذاب میں مبتلا ہوگا. جہنمی آواز لگائیں گے، جہنمی کو دیکھ کر اسے پیاس لگی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، برسوں برسوں گزر جائے گا، اہل جہنم جنت کو پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کس لیے؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ایک گھونٹ ذرا پانی دے دو، ایک گھونٹ ذرا پانی دے دو. أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا جو تم کھا رہے ہو، جو تم پھل فرس جنت کی پھل کھا رہے ہو ان میں سے ایک چیز ہمیں نصیب کر دو، دے دو، کچھ پھل دے دو، کچھ کھانے کی چیز دے دو. تمام اہل جنت کا جواب ہوگا قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین. آج کافروں پر، مشرکوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کو، کھانے اور پینے کی چیز کو بھی حرام کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ جنت حرام کی ہے، جنت کی نعمتیں بھی حرام کر دی، پر اس کو نہیں ملے گی. کس کے لیے؟ مشرک کے لیے، حالت شرک میں جس کی وفات ہو گئی، حالت کفر میں جس کی وفات ہو گئی. آج بڑا المیہ ہے میرے محترم بھائیوں، ہمارا درمیان مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ مزاروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، اور فلاں قبر میں جا کر نظر و نیاز مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اور فلاں پیر بابا کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی توقع یہ ہے کہ مجھے جنت ملے گی. توقع کیا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں. شرک کو ہم نے ابھی سمجھا نہیں. دیکھیے ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث سنا رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت چلا جا رہا ہے، ایک آدمی جہنم چلا جا رہا ہے، وہ کیسے؟ کہا کہ دو آدمی کے گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا
اس قوم میں ایک بت تھا اور قوم والے کسی کو اس وقت تک اس قوم اس قریے اس گاؤں سے گزرنے نہیں دیتا تھا جب تک کہ اس بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھائے، کچھ نہ کچھ کو نظر و نیاز کرے۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی گزرے اس قوم کے پاس سے، اس قبیلے کے پاس سے، اس کے نام پہ ایک بت تھا۔ ان میں سے ایک سے کہا کہ تم ہمارے اس بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھا کے جاؤ، کچھ نظر و نیاز کر کے کچھ چڑھا کے جاؤ ہمارے بت کے نام پہ۔ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا کہ تم کو چڑھانا پڑے گا کچھ بھی صحیح، اگرچہ ایک مکھی صحیح، لیکن ہمارے بت کے نام پر چڑھانا پڑے گا، ورنہ تم کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے اس نے کیا کہ مکھی کو پکڑ کر اس کے بت کے نام پر دے دیا، چڑھا دیا۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے فرماتے ہیں فدخل النار، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آدمی اس کی باری آئی، کہا کہ آپ بھی ہمارے بت کے نام پر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ، ہماری اس مورتی ہمارے بت جو ہیں بڑے مانتے ہیں اس پر چڑھاؤ۔ کہا کہ اللہ کے علاوہ، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز تو دور کی بات ہے، میں کچھ چڑھانے کے قائل نہیں ہوں، میں نہیں چڑھا سکتا، چاہے کہ مجھے مار دو۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فدخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مکھی کی وجہ سے آج زندگی بھر شرک میں ملوث ہیں، آج زندگی بھر دکانوں میں، کاروبار میں، ہمارے زندگی میں، ہمارے ہاتھ میں، پیر میں شرک ہی شرک ہے، تعویذ کی شکل میں، گنڈے کی شکل میں، اور اسی طریقے سے کڑے کی شکل میں، الغرض کس کے شکل میں شرک پایا جا رہا ہے۔ آج تو بہت سارا عالمیہ ہے، مسلمانوں کے ہر گلی میں درگاہ اور ہر گلی میں مزار ہے، وہاں جا کے وہ چڑھاتے ہیں، اس کے باوجود تصور کیا ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے شرک کو معمولی سمجھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ میں دیکھو کالا دھاگا لگا ہوا ہے، گلے میں دیکھو کالا دھاگا لگا ہوا ہے، پیر میں دیکھو کالا دھاگا لگا ہوا ہے، گھر میں دیکھیں جو ہے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، دکان میں دیکھیں فلاں جگہ جو ہے تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ یعنی زندگی میں سر سے لے کر پیر تک شرک میں ملوث ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں اس سے شرک ہو رہا ہے۔ دلیل کے طور پر میرے محترم بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بڑے توجہ سنیں، یہ حدیث کام آنے والی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے آپ نے بیعت کر لی، تمام لوگوں کے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی 10 میں سے 9 سے بیعت کر لی، ایک آدمی سے اللہ کے نے بیعت نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کیوں، سب سے بیعت لے لیے، بیعت کر لیا، آپ اس سے بیعت نہیں کیے؟ کہا کہ اس نے تعویذ باندھ رکھی ہے، اس نے تعویذ باندھ رکھی ہے۔ چنانچہ دوسرے جو بھائی تھے فوراً اس تعویذ کو کاٹا، جیسے کاٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بیعت کر لی، یعنی اس کو بھی اسلام میں داخل کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 صحابہ سے، 10 لوگوں سے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ آپ نے سنی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی کسی بھی وجہ سے نفع نقصان کے لیے، بیماری سے دور کرنے کے لیے، شفا یابی کے لیے کسی بھی وجہ سے تعویذ لٹکایا یا لٹکائی، اس نے شرک کیا۔ کیا کیا؟ اس نے شرک کیا، ہمارے نبی فرمان شرک کیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کڑا پہنا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ کڑا کیوں پہنے ہو؟ کہا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے میں کڑا پہنا ہوں۔ کہا کہ تمہاری اس بیماری جو پہنے ہو، بیماری دور کرنے کے لیے، بیماری دور نہیں ہوگی بلکہ اور بیماری دور زیادہ ہو گئی، اس کڑے کی وجہ سے تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہوگا، اسے اتار دو۔ اگر تمہاری موت اسی کڑے پہنے ہوئے میں ہو گئی، کڑے پہنے ہوئے اسی میں موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے سپرد کر دے گا، اسی میں تمہارا شمار ہوگا، شرک پر تمہاری موت ہوگی، تمہارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ بخار کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ آج معاشرے میں ہمارے اندر یہ شرک پایا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ میں اور آپ بھی ان شرک سے بچیں۔ ہم ایک شخص کو دیکھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں۔ کہا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ بخار کی وجہ سے
اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہے، دھاگا باندھ کر رکھا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دیکھتے ہی غصے میں آ گئے، لال پیلا ہو گئے اور فوراً اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یہ قرآن کی آیت یہ پڑھ کے بتاتے ہیں گویا کہ یہ جو دھاگا پہنا ہوا ہے نا، یہ شرک ہے، یہ مشرک آدمی ہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بڑے شرک سے آج میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں شرک پائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ اکبر، بہت پیاری روایت سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے درمیان شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا۔ چیونٹی کی چال کوئی جان سکتا ہے؟ یعنی شرک کس انداز میں آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ چیونٹی کے چال سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ طور پر تمہاری زندگی میں، تمہارے درمیان شرک پائی جائے گی۔ میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ذکر، ایک دعا سکھا رہا ہوں، اگر اس دعا کا اہتمام کرو، زندگی میں اس دعا کو پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب عنك صغار الشرك صغار الشرك وكبارہ، کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کا اللہ اس دعا کی بدولت اس شرک کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ اللہ کے فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے شرک کروں، اور میں اگر نادانی میں غلطی سے میرے سے اگر گناہ ہو گیا یا یہ شرک ہو گیا، استغفرک، اے اللہ میں اس سے استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں اگر ایک انسان اس دعا کو اہتمام کرتا رہے انشاءاللہ تو ان تمام شرکیہ، جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک مرتبہ دعا کو دہرا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک اور شرک کی تمام راستوں، شکلوں اور جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو اور آنے والے نسلوں کو، میری اولاد کو، ہم سب کو جو ہے شرک سے بچا رکھے، اور ہمیں اور آپ کو توحید کی زندگی نصیب عطا فرمائے، توحید پر ثابت قدمی کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔